السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ وہ کون سی دعائیں اور 4 اعمال ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، گرچہ اس کی رحمتیں ہر آن ہر لمحہ اس کی مخلوق پر بلا تفریق و امتیاز برستی رہتی ہے، لیکن کچھ مخصوص دن اور رات و مہینے ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ جہاں اللہ کی عبادت ہے، وہیں اس کے دنیاوی و اخروی بے شمار فوائد انسان کے ہی حق میں ہیں، جن کا شمار مشکل ہے۔ رمضان کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ ہر آن ہر لمحہ اور خاص کر لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر اور دعا کو بزرگ فرما کر اس کی عظمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ برتر نہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ، آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادت کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کریں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دیجئے۔ دوستو، پورے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 3، جنت کا سوال کیا کرو۔ رمضان المبارک میں جب بھی دعا مانگے تو جنت کا سوال ضرور کریں، ایمان پر خاتمہ اور جنت کی طلب۔ نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ جہنم سے پناہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، ان 4 چیزوں کو اس کلمات میں جمع کر دیا گیا ہے، ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت و مغفرت، سلامتی ایمان و بدن، فلاح دارین اور ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں اور ایسے ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔